قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار عرب و عجم، مالک حل و حرم، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام جھوم جھوم کر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آپ حضرات تفسیر قرآن سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6، قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت۔ اس سورت کی 16 آیتوں تک کی تفسیر آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں اور 17ویں آیت کی تفسیر جاری ہے۔ اسی کے آخری حصے کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر اگر قرآن عظیم میں دیکھیں تو متعدد آیتوں میں اس آیت کی تفسیر ملتی ہے، لیکن آج میں نے جس آیت کو اس آیت کی تفسیر کے لیے چنا ہے وہ سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 30 ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لہٰذا آغاز گفتگو سے قبل آئیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ پھر ترجمہ فرماتے ہیں: قل تم فرما دو، فمن یملک پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے، فمن یملک من اللہ پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، ان ارادہ اگر وہ چاہے کہ ان یہلک المسیح ابن مریم کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم و امہ اور اس کی ماں، ومن فی الارض جمیعا اور تمام زمین والوں کو، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی۔ یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت کا۔ اس میں ایک خاص موضوع جو آپ نے سماعت کیا کہ اللہ اگر ارادہ کرے، اللہ اگر چاہے، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر وہ ارادہ کرے، وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور تمام زمین والوں کو، اگر وہ چاہے تو ایسا کر دے۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی جو حضرت مسیح ابن مریم کو یعنی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یا اللہ کہتے تھے، یا حضرت مریم کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ کہتے تھے۔ ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ چاہے تو ان سب کو ہلاک کر دے، تمام زمین والوں کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ منشا تھی، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس سے غلط معنی نکالا اور کہا
کہ تم نبیوں کا ذکر کرتے ہو، رسولوں کا ذکر کرتے ہو، ولیوں کا ذکر کرتے ہو۔ یہاں ایک نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے جو مادرزاد ولیاں ہیں اور قطب الاقطاب ہیں۔ ایک جملہ اور آج آپ سماعت کر لیجئے، قطب الاقطاب چند ہی لوگ دنیا میں ہوئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابل وہ قطب الاقطاب ہوئے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں آصف بن برخیہ وہ قطب الاقطاب ہوئے ہیں، اور حضرت غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی یہ قطب الاقطاب ہوئے ہیں، اور حضرت رابعہ بصری جو غوث اعظم سے پہلے اور مولا علی کے بعد ہوئیں وہ قطب الاقطاب ہیں، اور ہند الولی غریب نواز جو ہند کے بادشاہ ہیں یہ بھی قطب الاقطاب ہیں، اور انہی چند قطب الاقطاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت حنہ ان کا نام آتا ہے، یعنی حضرت مریم کو اللہ نے قطب الاقطاب بنایا، اور وہ ان تمام آنے والے قطب الاقطاب یعنی اللہ کے محبوب خاص بندوں میں سب سے زیادہ مایہ ناز ہیں، کیونکہ یہ جتنے بندے دنیا میں آئے حضرت حابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آصف بن برخیہ، حضرت رابعہ بصری، حضرت غوث اعظم، ہند الولی غریب نواز جتنے قطب الاقطاب آئے یہ تمام دنیا میں آنے کے بعد ان کی شہرت ہوئی، اللہ نے ان کا نام کیا، ان کے نام کی ساری دنیا میں شمع جلائی، لیکن ان تمام قطب الاقطاب میں واحد ایک شخصیت جن کو حضرت مریم کہا جاتا ہے وہ ایسی بندی پیدا ہوئی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور قرآن میں ذکر ان کی تعریف کے ساتھ فرمایا، ان کی شہرت کے ساتھ فرمایا، ان کی عزت کے ساتھ فرمایا، ان کی سوانح بیان فرمائی، اور اتنا ہی نہیں دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے یا دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم تا عیسیٰ اور روز حشر تک ہوں گے، ان میں کوئی بندہ حضرت مریم کی برابری نہیں کر سکتا، خواہ وہ انسان کیسا ہی بلند مرتبے پر ہو برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں میں محض یہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے حضرت مریم جنہوں نے زمین کے اوپر زمین کا رزق کبھی نہ کھایا، بلکہ جب ولادت حضرت مریم کی ہوئی، حضرت حنہ کے گھر حضرت مریم پیدا ہوئی، تو پہلے ہی دن سے آپ کو کچھ حجت کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، آپ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے پینے کے لیے اور کھانے کے لیے، جب کھانے کی عمر ہوئی تو کھانے کے لیے، جب دودھ پینے کی شیر خاری کی عمر تھی تو دودھ پینے کے لیے جو آیا کرتا تھا وہ اللہ تعالی جنت سے میووں کا نزول فرماتا تھا، سبحان اللہ، جنت سے شراب کا نزول فرماتا تھا جسے شرابن طہورا قرآن میں کہا گیا، جنتی پانی آتا تھا، جنتی دودھ آتا تھا، جنتی شہد آتا تھا۔ جب تک یہ دنیا میں رہی، جب شیر خاری میں رہی، دودھ پینے کی عمر میں رہی تو دودھ جنت سے آتا رہا، اور جب بالغ ہو گئی، جب آپ کی دنیاوی غذا کھانے کی عمر ہو گئی، تب آپ کے لیے پھل جنت سے نازل ہوا کرتے تھے، اور ان میں ایسی طاقت تھی، ایسی طاقت تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو دیکھ کر حضرت مریم سے پوچھ کر، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے بھیجے ہیں جو جنت سے نازل ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد جب حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مریم ان کے لخت جگر نور نظر حضرت عیسیٰ روح اللہ، دنیا کے وہ واحد شخص جنہیں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اور
جب اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، حضرت مریم کی عمر محض 13 برس، ایک روایت میں 11 برس آتا ہے، ایک میں 19 برس آتا ہے، لیکن اصل جو تمام ائمہ نے اجتہاد کر کے قبول کیا وہ 13 برس کی عمر بتائی گئی، 13 برس کی عمر تھی۔ اور دنیاوی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا معاملہ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور حضرت مریم کے گھر میں جو بیٹا ہوا جسے عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ محض چند گھنٹوں میں جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو 4 گھنٹے کا وقت بتایا جاتا ہے۔ دنیا کی تعجب کی بات ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی معجزات سے نوازتا ہے کہ جو باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں وہ کام اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے صادر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت 4 گھنٹے میں بتائی جاتی ہے۔ کیسے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور قرآن نے اس کا مکمل بیان فرمایا، ایک ایک لفظ کا بیان فرمایا۔ جبرائیل آئے، آ کر جب حضرت مریم کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت مریم ڈر گئی، اور ڈر کر آپ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں بشر نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ الفاظ قرآن میں آپ تلاش کر لینا، بیٹا دینے آیا ہوں، تجھے اولاد دینے آیا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں غریب نواز اولاد نہیں دے سکتے، نظام الدین اولیاء اولاد نہیں دے سکتے، بابا فرید اولاد نہیں دے سکتے، حضرت بہاؤالدین اولاد نہیں دے سکتے، شیخ شہاب الدین اولاد نہیں دے سکتے، غوث اعظم اولاد نہیں دے سکتے، ولی اولاد نہیں دے سکتے، نبی بھی اولاد نہیں دے سکتے۔ وہ نادان ہیں اور وہ قرآن عظیم کے اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو کبھی اپنے نبیوں کے ذریعے اولاد دیتا ہے، کبھی ولیوں کے ذریعے اولاد دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کی رضا ہے۔ جب اس نے حضرت مریم کو اولاد دینا چاہا، اور ایسے جیسے دنیا میں کسی کو اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت مریم سے کہا اولاد دینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پاک ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی رضا سے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت مریم سر کو جھکا لیتی ہیں، خاموشی سے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور حضرت جبرائیل امین ایک ہاتھ کے فاصلے پر آپ سے کھڑے ہیں، آپ سے دور کھڑے ہیں، آپ کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا، ٹچ نہ کیا، بلکہ فاصلے سے کھڑے ہیں، اور اسی فاصلے سے حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری ہے، اور اسی پھونک سے اللہ نے حمل واقع کیا، اور اسی حمل کو دنیا میں بھیجا۔ وہ حمل واقع ہونا، پھونک مارنا، اس کا پیٹ میں پروان چڑھنا، جو دنیا کے بچے ہوتے ہیں 9 ماہ کا وقت مکمل لگتا ہے، لیکن یہاں 4 گھنٹے کے اندر وہ 9 ماہ کی تمام مکمل معاملات پورے ہو گئے جو دنیاوی بچوں کے ہوتے ہیں۔ جسم بھی بن گیا، ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی چڑھ گیا، چمڑی بھی آ گئی، ناخون بھی آ گئے، بال بھی آ گئے۔ حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہوا جسے عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، تو بیان آتا ہے ایسا چہرہ چمکدار تھا، ایسی روشنی چہرے سے پھوٹ رہی تھی کہ جہاں تک اندھیرا تھا سب جگہ اجالا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی روشنی آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ 4 گھنٹے میں اس بچے کی ولادت ہوئی جسے عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام قرآن میں آیا اور اسی کا ذکر قرآن میں آیا کہ تم جسے خدا کہتے ہو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک
کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں، یعنی مسیح ابن مریم کو خدا کہنے والے کافر ہو گئے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ اب اس کا جواب اس آیت میں آتا ہے، یعنی سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 30، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب حضرت مریم کو یہ بیٹا پیدا ہوا جو بے مثال تھا، جس کے اندر اللہ نے ایسی خوبیاں دی جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور وہاں جب اللہ نے کہا کہ وہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے اور ان کی ماں کو ہلاک کر دے اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے، لوگ اس خطرے میں پڑ گئے کہ اللہ تو ولیوں کو مارنا چاہتا ہے، نبیوں کو مارنا چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، وہ بڑے نادان ہیں۔ اللہ نے محض اشارہ کیا تھا، ان کی عقلوں پر جو پردے پڑے تھے ان پردوں کو ہٹایا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد کروڑوں لوگ پیدا ہوئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن عیسیٰ ابن مریم تو تب بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مارنا نہیں چاہتا بلکہ زندگی دینا چاہتا ہے، اور ان کی زندگی اتنی بے مثال ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور خود نبی ہوئے، خود رسول ہوئے، اس کے بعد رب نے آسمانوں میں اٹھایا، پھر یہ شرف عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم نبی ہو اور جو خاتم النبیین ہیں ان کی امت بن کر دوبارہ دنیا میں آؤ گے۔ سبحان اللہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امت محمد عربی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آیت جب پڑھیں گے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال بچے نے فرمایا، ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے کہا، فرمایا، بولا، لیکن بات عیسیٰ ابن مریم کی ہو رہی ہے، لہذا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، بچے نے فرمایا، قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور غیب کی خبریں دینے والا نبی کیا۔ یہ جب آیت آپ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اللہ نے اس کا حکم پہلے ہی کر دیا اور حضرت مریم کو پہلے ہی سمجھا دیا، جب کوئی تم سے سوال کرے تو جواب نہ دینا، کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے نہیں بولنے کا، میں نے منت مانی ہے نہیں بولنے کی، لہذا جواب تم نہ دینا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، 4 گھنٹے کا بچہ، چند گھنٹے کا بچہ گود میں لیے ہوئے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا لوٹی ہیں اور اپنے گھر کی طرف آتی ہیں، تب بیت المقدس کے دروازے کے باہر شیطان نے پہلے ہی ندا کر دی کہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور گناہگار مریم ہے جو بچے کو لے کر آ رہی ہیں، لہٰذا بیت المقدس کے باہر کئی ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے اور سوال و جواب میں الجھنے لگے، لیکن اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اے مریم مت بولنا، مریم نہ بولی، اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اب وہ بچہ جو 3 گھنٹے کا ہے وہ کیا بولے گا، لیکن وہ بولتا ہے۔ جب اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو ایسے ہی کمال دے کر بھیجتا ہے۔ فاشارت الیہ قال انی عبد اللہ، بچے نے فرمایا انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ اب یہاں اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، ترنت رب نے قرآن میں آگے لفظ نازل فرما دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ صرف بندہ نہ سمجھنا، کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے سیکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے۔ میں جب دنیا میں آیا ہوں تو اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ،
सुबहान अल्लाह। आतानी अल किताब, और 4 किताबें अल्लाह ने हजरत ईसा को अता फरमाई। पहली किताब इंजील, जो माँ के पेट से ज़बानी याद करके आप दुनिया में पैदा हुए, पूरी इंजील आपको ज़बानी याद थी। ये कुरान कह रहा है आतानियल किताब, रब ने जब दिया है तो फिर तो कोई फेर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने पूरी इंजील याद करा के दुनिया में भेजा, पहली वो किताब। और जब दुनिया में आप तशरीफ लाए तो दूसरी किताब आपने तौरेत, यानी मुकम्मल तौरेत का इल्म आपको था, उसको पढ़ा, उस इल्म से सराबोर थे, ज़बानी तौरेत भी आपको याद थी। 2 किताबें हुई, पहली इंजील जो माँ के पेट से लेकर आए, याद करके आए, दूसरी तौरेत जो दुनिया में आकर आपने सीखी, और तीसरी किताब कुरान अजीम का इल्म भी अल्लाह ने हजरत ईसा को अता फरमाया। जरा बुलंद आवाज में कहो, कुरान अजीम का इल्म भी हजरत ईसा को अता फरमाया। आप तो पहले ही आसमानों में चले गए, लेकिन हमारे नबी की शान इतनी बुलंद है कि जमीन वाले भी कुरान पढ़ रहे हैं, आसमान वाले भी कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चौथी किताब हदीस मुबारका, यानी जब दुनिया में दोबारा आप तशरीफ लाएंगे तो जो हदीसें हमारे नबी की हैं वो सभी हजरत ईसा रूहुल्लाह को ज़बानी याद होंगी। आप उम्मते मुस्तफ़ा बनकर आएंगे और खुद भी हदीस पढ़ेंगे और लोगों को भी हदीस सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और मुझे नबी किया, ये कुरान कह रहा है। यानी ये न समझ लेना कि अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा होने से महदूद कर दिया कि अब बंदा ही है, आगे न बढ़ो। नहीं नहीं, बंदा कहने के बाद किताब भी अल्लाह ने दी है और नबी भी बनाया है। हद मुकर्रर न कर दी कि बस बंदा है। बंदे महज हम हैं जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं। अल्लाह उन्हें बंदा बनाता है, लेकिन बंदों से ज्यादा वो बंदा नवाज हुआ करते हैं। वो जिस पर नजर डाल देते हैं उस बंदे को नवाज दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने बंदा बनाया, लेकिन बंदे के साथ किताब अता फरमाई, अपना नबी बनाया, अपना रसूल बनाया। आज वो लोग जो हमारे नबी पर एतराज़ करते हैं, आपकी ताकत और कुव्वतों पर एतराज़ करते हैं, नादानों, हमारे नबी की शान तो खातिमुन नबीयीन की है। आप सारे नबियों से आला हैं, सारे रसूलों से अफजल हैं। जब अल्लाह माँ के पेट में हजरत ईसा रूहुल्लाह को इंजील याद करवा सकता है तो हमारे नबी तो सारे नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी की शान क्या होगी? हमारे नबी की शान ये है कि आपकी बात तो कुछ और है, आपकी उम्मत के बच्चे बच्चे को कुरान अजीम याद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है। लिहाजा ये विलादत बासादत हजरत ईसा रूहुल्लाह जब आप तशरीफ लाई तो वो बच्चा गोद में था, और जिसे ईसा कहा जा रहा था और कहा जाता है, वो ईसा रूहुल्लाह दूध पी रहे थे। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पी रहे थे। जब लोगों ने बदतमीजियाँ की, गुफ्तगू की, कुछ गलत अल्फाज कहे तो आपने अपने चेहरे को हजरत मरियम से फेरा और लोगों की तरफ देखा, और चंद घंटों का बच्चा ज़बान हाल से कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। यहाँ जो दुनिया में बच्चे होते हैं कई बरस के होने के बाद ज़बान खोलते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपने नबियों को भेजता है तो मादर ज़ात उन्हें किताब भी अता करता है, नबूवत भी देता है, रिसालत भी देता है, और शीर खारी में दूध पीने की उम्र में गुफ्तगू करने की ताकत अता करता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये वाक़या यहीं मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला अगली आयत, आयत नंबर 18-17 तक का तर्जमा तफसीर सूरह अल-माइदा आप समाअत कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला
ابھی یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر پر بھی مجھے کچھ گفتگو کرنی تھی، لیکن آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی کوشش رہے گی کہ ہم اگلی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ حق کہنے کی، آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔